ایران پر حملے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو ختم کر دیا۔ امریکی صدر کا دعویٰ، تقریب سے خطاب میں کہا ایرانی انقلابی گارڈز، فوج اور پولیس ہتھیار ڈال دیں ورنہ سب مارے جائیں گے۔ یقینی بنائیں گے کہ آئندہ جو بھی ایران کی قیادت کرے گا وہ امریکہ اور اسرائیل کو دھمکی نہیں دے گا۔ ایرانی صدر نے کہا ایرانی سفارتکاروں سے کہتا ہوں کہ وہ سیاسی پناہ لینے کی درخواست دے دیں۔ امریکی صدر نے تیل کی قیمتوں کے لیے جلد اقدام کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors. And they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. We want to fight now more than they do. They were going to hit us if we didn't hit them. And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. We also urge Iranian diplomats around the world to request asylum and to help us shape a new and better Iran. So they have no air force, they have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone, launches are gone. My administration announced decisive action to help keep down the oil prices. امریکی سیکرٹری دفاع پیٹ ہیگسیت نے امریکی سینٹرل کمانڈ کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی فوج کے پاس کافی گولہ بارود باقی ہے۔ ایران کے خلاف اپنی مہم جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایران کی غلط فہمی ہے کہ امریکہ طویل جنگ نہیں لڑ سکتا۔ جنگ کی ٹائم لائن صرف ہماری ہے۔ ایران کے خلاف حملوں میں تیزی آنے والی ہے۔ ابھی تو ہم نے جنگ شروع کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ میں مشرق وسطیٰ کے پناہ گزینوں کی نئی لہر کے لیے کوئی منصوبہ نہیں۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ امریکی سیکرٹری دفاع پیٹ ہیگسیت نے امریکی سینٹرل کمانڈ کا دورہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فوج کے پاس کافی گولہ بارود باقی ہے۔ ایران کے خلاف اپنی مہم جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایران کی غلط فہمی ہے کہ امریکہ طویل جنگ نہیں لڑ سکتا۔ جنگ کی ٹائم لائن صرف ہماری ہے۔ ایران کے خلاف حملوں میں تیزی آنے والی ہے۔ ابھی تو ہم نے جنگ شروع کی ہے۔ اہم ترین موقف آپ کو دیں۔ امریکہ چند ہزار فوجی لے کر ایران میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ علی لاریجانی کی جانب سے کہا گیا آپ ایران آئے، ہمارے بہادر فرزند آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے جانباز امریکی حکام کو قیدی اور نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ علی لاریجانی نے ایسا کہا ہے۔ ایرانی سرزمین ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو تباہی مچانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کریں۔ علی لاریجانی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ چند ہزار فوجی لے کر ایران میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا پلان اے ناکام ہو گیا۔ امریکی زمینی حملے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دو ٹوک اعلان، کہا اسرائیل پہلے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ آخر میں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران نے جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کیا، کسی بھی قسم کے مذاکرات کو مسترد کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے سے اسٹیو وٹکوف یا جیریڈ کشنر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ امریکی ٹارپیڈو سے نشانہ بننے والا بحری جہاز بھارتی مہمان تھا۔ امریکہ نے جہاز کو بغیر کسی وارننگ کے نشانہ بنایا۔ قطر نے LNG کی پیداوار بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ دنیا بھر میں گیس کا شدید بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ دنیا بھر کو 20% LNG قطر سپلائی کرتا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق قطر کے پیداواری یونٹس کو ایرانی حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ اب ہرمز کی بندش سے بھی صورتحال زیادہ بگڑی ہے۔ LNG کی پیداواری صلاحیت بحال ہونے میں 1 ماہ لگے گا۔ تو آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ بڑی اہم خبر ہے LNG کی حوالے سے۔ قطر نے LNG کی پیداوار بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور دنیا بھر میں گیس کا شدید بحران پیدا ہونے کا خدشہ بتایا جا رہا ہے۔ اس اعلان کے بعد رائٹرز یہ رپورٹ کر رہا ہے دنیا بھر کو 20% LNG قطر سپلائی کرتا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق قطر کی پیداواری یونٹس کو ایرانی حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ اب ہرمز کی بندش سے بھی صورتحال زیادہ بگڑی ہے۔ امریکہ کا تیل کی عالمی منڈی پر دباؤ کم کرنے کے لیے بڑا فیصلہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ نے سمندر میں موجود روسی تیل کی فروخت کی اجازت دے دی۔ یہ چھوٹ صرف 30 دن کے لیے دی گئی ہے۔ اہم خبر جس سے آپ کو آگاہ کرے ہیں، خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق امریکہ کا تیل کی عالمی منڈی پر دباؤ کم کرنے کے لیے بڑا فیصلہ۔ امریکہ نے سمندر میں موجود روسی تیل کی فروخت کی اجازت دے دی۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، ملک میں ایندھن کے ممکنہ بحران سے نمٹنے کا مشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ قومی ایکشن پلان پر غور ہوگا۔ ممکنہ تیل بحران سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کی منظوری دی جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا ہفتہ وار تعین ایجنڈے میں شامل۔
ذرائع کے مطابق پیٹرول ڈیزل کی ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ پر سخت کارروائی ہوگی۔ LNG LPG قدرتی گیس ترجیحی شعبوں کو فراہم کی جائے گی۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس بھی آج طلب۔ تعلیمی اداروں میں آن لائن کلاسز اور ورک فرام ہوم سمیت متعدد تجاویز دی جائیں گی۔ کارپوریٹ سیکٹر سمیت نجی اداروں میں بھی ورک فرام ہوم سے متعلق سفارشات تیار کی گئی ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال کے باعث RLNG کی سپلائی متاثر۔ رمضان کے لیے اعلان کردہ شیڈول پر نظر ثانی کا فیصلہ کر لیا۔ سحر افطار میں صارفین کو گیس کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ دیگر اوقات میں گیس لائن پیک کو مد نظر رکھ کر دی جائے گی۔ پرانا شیڈول بحال کرنے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ رمضان میں گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی اولین ترجیح CNG۔ کمرشل انڈسٹریل صارفین کو گیس کی سپلائی متاثر ہوگی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کے ملیشین وزیراعظم اور انڈونیشیا کے صدر سے ٹیلی فونک رابطے مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ رہنماؤں نے سفارتی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ایران پر اسرائیلی حملوں اور خلیجی ممالک کے خلاف کارروائیوں پر شدید تشویش ہے۔ تمام ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام UN چارٹر کے مطابق یقینی بنانا چاہیے۔ دونوں رہنماؤں سے گفتگو میں وزیراعظم نے زور دیا کہ تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کریں، کشیدگی کم کریں اور مسائل سفارتکاری کے ذریعے حل کریں۔ وزیراعظم نے دونوں رہنماؤں کو افغانستان سے متعلق حالیہ پیش رفت اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ پاکستان کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے کوششیں کی جو اب بھی جاری ہیں کہ یہ جنگ بند ہو۔ رانا ثناء اللہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا PTI کو وزیر اعظم ہاؤس میں بریفنگ میں جانا چاہیے تھا۔ پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے بھرپور طریقے سے کوشش کی ہے اور اب بھی وہ کوشش جاری ہے، جنگ جو ہے یہ بند ہو جائے، اور پاکستان اس وقت بھی اس کوشش میں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ دوبارہ نیگوشیشن ٹیبل پہ آئے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان نہ صرف خود اپنے طور پہ کوشاں ہے بلکہ جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، اور ان کو بھی بیچ میں جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ ان کا وہاں پہ موجود ہونا جو ہے وہ ایک یعنی حب الوطنی کا تقاضا تھا، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی پارٹیسپیشن جو ہے اس کو وہاں پہ شو کرنا چاہیے تھا، اور جو بھی کمی محسوس کرتے وہاں پہ یہ بات کرتے۔ اپوزیشن کی طرف سے یا PTI کی طرف سے ایک بہت اچھا یعنی عمل ہوتا، ایکٹ ہوتا اگر یہ وہاں پہ جاتے تھے۔ مشرق وسطی سے امریکی شہریوں کی وطن واپسی جاری ہے۔ وطن واپسی آنے والوں نے شکریہ ادا کیا، کہا کہ وہ محفوظ طریقے سے پہنچ گئے۔ UAE اور حکومت سے بہت انہوں نے مدد کی۔ I'm just thankful to be home. Thank you to the UAE for keeping my husband and I safe. We were there for a birthday trip. I feel that they did a lot more for us to keep us safe then. I feel like it was a stressful situation just not knowing, when we can come back, especially we were there for a small transit. So that was really difficult, but we were able to get back, and now we feel really good to be back home. Even in the rain and the snow, it feels good to be back. I think it was more about the uncertainty of when you're coming back. Because again, city felt safe. The King was walking on Dubai Mall by March 2nd. Our hotel was actually next to, we could see the US consulate in Dubai from our window. We ended up actually checking out that morning, and then that same night, there was a drone attack on it. So